آج ہم بات کر رہے ہیں تیسری صدی ہجری کی ایک بہت بڑی شخصیت کی، امام ابو داؤد سجستانی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی، ان کے علمی سفر اور ان کے سب سے بڑے کارنامے سنن ابو داؤد کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا کام اسلامی علمی دنیا میں ایک ستون کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم صرف کسی تاریخ دان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک ایسے معمار کی بات کر رہے ہیں جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قانون کے بنیادی ماخذ کی تشکیل میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کا کام پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور فقہا کے عملی استدلال کے بیچ میں ایک پل کی طرح ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ امام ابو داؤد تھے کون؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا پورا نام سلیمان بن الاشد تھا، کنیت ابو داؤد، اور وہ 202 ہجری میں سجستان میں پیدا ہوئے۔ جی، سجستان، جو آج کل سستان کہلاتا ہے، ایران اور افغانستان کا سرحدی علاقہ۔ اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق اسلامی دنیا کے مشرقی حصے سے تھا، لیکن ان کے علمی اثرات وہ ہر جگہ پھیلے، اور اس کی وجہ تھے ان کے طویل سفر۔ ہاں، جن کا واحد مقصد حدیث کا حصول تھا۔ انہوں نے حجاز، عراق، خراسان، مصر، شام، مطلب اس وقت کی علمی دنیا کے ہر بڑے مرکز کا سفر کیا۔ بالکل، اور یہ کوئی سیاحت تو تھی نہیں، یہ علم کے لیے ایک انتہائی کٹھن، ایک بہت صبر آزما جستجو تھی۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا ان کے اساتذہ کی فہرست دیکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو علم حدیث کے آسمان کے ستارے ہیں۔ بالکل، یہی چیز ان کی علمی حیثیت کو، آپ کہہ لیں کہ، مستحکم کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کے سب سے بڑے ماہرین سے علم حاصل کیا، اور پھر ان کے شاگردوں کو دیکھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، جو خود بھی صحائح ستہ کی 2 دیگر کتابوں کے مؤلف بنے؟ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو داؤد علم کی اس سنہری زنجیر کی ایک بہت ہی اہم کڑی تھے۔ تو اب ان کے عظیم کارنامے کی طرف آتے ہیں، یعنی سنن ابو داؤد۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صحاح ستہ میں شامل ہے اور اس میں تقریباً 4800 احادیث ہیں، لیکن اسے خاص کیا چیز بناتی ہے؟ 2 اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی، اس کی ترتیب، اسے فقہی ابواب کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف حدیثوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، یہ فقہا اور مجتہدین کے لیے ایک عملی ذریعہ ہے جس سے وہ شرعی احکام اخذ کر سکیں۔ یہ چیز اسے بہت کارآمد بناتی ہے۔ اور دوسری خصوصیت؟ وہ تو کافی حیران کن ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث ہی شامل نہیں کی، ذرائع کے مطابق انہوں نے کچھ ضعیف روایات بھی شامل کی۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ان کی علمی دیانت کی ایک روشن مثال ہے۔ وہ جب بھی کوئی ضعیف روایت نقل کرتے تو اس کے ضعف کی طرف واضح اشارہ کر دیتے۔ اچھا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں اپنے اس طریقے کی وضاحت کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ احادیث جمع کی ہیں جن پر فقہا عمل کرتے ہیں، چاہے ان کی سند میں کچھ کمزوری ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ دراصل اس دور کے فقہی عمل کی بنیادوں کو محفوظ کر رہے تھے۔ بالکل، یہ محض صحیح اور غیر صحیح کی بحث سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ تو اس سب کا ان کی اپنی فقہی سوچ کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کسی خاص مکتب فکر سے وابستہ تھے؟ امام احمد بن حنبل سے ان کی قربت کا ذکر تو ملتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ محض تقلید کے بجائے دلیل کو ترجیح دیتے تھے۔ امام احمد سے ان کی قربت شاگرد اور ساتھی کی تھی، لیکن سنن میں ان کا طریقہ، وہ ایک آزاد اور دلیل پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، اس کی حیثیت واضح کرتے ہیں، اور پھر فقیہ کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں۔ صحیح، اسی لیے ان کی کتاب فقہی اختلافات کو سمجھنے میں اتنی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ذرائع میں ان کے کردار پر بھی بات کی گئی ہے، سادگی، تقوی اور دنیاوی مناصب سے دوری۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی مکمل طور پر اسی ایک مقصد کے لیے وقف تھی۔ یقیناً انہوں نے بصرہ میں ایک بہت بڑا حلقہ درس قائم کیا
جو اہل علم کا مرکز بن گیا۔ ان کی پوری زندگی ابتدائی سفر سے لے کر آخری ایام تک صرف اور صرف علم حدیث کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسے عالم کی تصویر آتی ہے جس نے علم کے حصول کے لیے ناقابل تصور مشقتیں جھیلیں، اپنے دور کے بہترین اساتذہ سے سیکھا، آنے والی نسل کے عظیم محدثین کی تربیت کی، اور پھر ایک ایسا شاہکار تخلیق کیا جو محض ایک مجموعہ نہیں بلکہ ایک منظم قانونی ماخذ ہے۔ اور سب سے دلچسپ چیز ان کی فکری ایمانداری ہے، ایک ضعیف روایت کو شامل کرنا اور پھر یہ وضاحت کرنا کہ اسے کیوں شامل کیا گیا، کیونکہ فقہا اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی علمی وسعت کو ظاہر کرتا ہے جو آج کل صحیح بمقابلہ غیر صحیح کی سادہ بحث میں اکثر کھو جاتی ہے۔ صحیح، وہ صرف اپنے پسندیدہ حصوں کو نہیں بلکہ پوری فقہی روایت کو محفوظ کر رہے تھے۔ بالکل۔ اور ذرائع ہمیں ان کی میراث کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ ان کی سنن آج بھی ایک بنیادی کتاب ہے جس پر صدیوں سے شرحیں لکھی جا رہی ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ آج معلومات کے سیلاب کے دور میں جہاں ہم ایک لمحے میں کچھ بھی تلاش کر سکتے ہیں، ہم امام ابو داؤد کے طریقے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے معلومات کی تصدیق کے لیے ایک عمر صرف کی، طویل سفر کیے، اور پھر اسے نہ صرف اس کی صحت کے معیار پر بلکہ اس کے عملی اطلاق اور سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی احتیاط سے ترتیب دیا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ علم کو جمع کرنے اور اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کے ہمارے اپنے طریقے اس درجے کی لگن اور فکری دیانت کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں۔